مرزا اینڈ کمپنی اور اس کے جتنے فالور ہیں بلائنڈ فالور اور اس کے جتنے چیلے چمچے خرچے ہیں تو ان کے ایوان کے اندر اس وقت زلزلہ برپا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کا جو عماد الاسلام تھا، عماد الاسلام نے یک دم پینترا بدلا اور اس نے ان کا کٹا چٹا کھولنا شروع کر دیا۔ اس نے مرزا کو مرزا فسادی کہنا شروع کر دیا۔ مرزا کا ایک چیلا زین العابدین میدان کے اندر آیا، پہلے اس نے مرزا کی عماد الاسلام کی منت سماجت کی، دھمکیاں دینے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد ارشاد علی مرزا آیا، پھر اس کے بعد اب میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ان کی بوکھلاٹ اور اس کے نظارے کرواتا چلا جاؤں گا کہ یہ کس قدر بوکھلاٹ کا شکار ہیں، حواس باختہ ہیں، اور ان کے اندر کس قدر تعصب اور غصہ ہے کہ یہ اس کو کس طرح اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اب آپ سنیں، اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ عماد الاسلام سے یہ اس وقت کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ جتنی بھی آپ نے تعریفیں کی ہیں، جو آپ نے ان کی تعریفوں کا پل سمندر باندھ دیا، میرے دل میری جن میری جان دیو بند، میری زندگی کا مقصد دیو بند، میں وہ علماء یہ وہ سب اپلوڈ کر دوں گا۔ اچھا، یہ جو ہماری باتیں ہوئی ہیں یہ تو ہوئی ہیں مطلب پرسنل میں، تو اس میں آپ کی اجازت چاہیے کیا یہ اسٹریم میں اپلوڈ کر دوں کہ نہیں فیس بک پہ؟ اپنے باپ کا آیا تو آ جا ذرا ہمت کر، ٹھیک ہے نا؟ میں نئی اکیڈمی بیٹھا ہوا ہوں۔ ان کی چیخیں سنیں، اب ان کی چیخیں نا آسمان تک جا رہی ہیں۔ میں سپاہ صحابہ کے یا ان چیزوں سے نہ ڈرا، ٹھیک ہے نا؟ ہم لشکر طیبہ جماعت الدعوہ کے ساتھ رہے ہیں، ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ انسان کا پتر بن جا عماد، میں تمہیں کہہ رہا ہوں انسان کا پتر بن جا، مجھے تنگ نہ کر، مجھے میسج نہ کر، ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انسان کا پتر بن جا، اپنے کام سے کام رہا۔ کسی بغیرت الو کے پٹھے تم نے زین العابدین اور ارشاد بھائی کے بارے میں کے ساتھ میرے بارے میں بکواس کی ہے۔ اپنے گربان میں جا تم شرارتیں کرتے ہو، مجھے میسج نہ کرو، مجھے نہ کرو میسج، میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں انسان کا پتر بن جا، الو کے پٹھے۔ اب ان کی جو چیخیں ہیں، آ جانا، تو ہمت کر، تیری طرح ہم فارغ نہیں ہیں، ہم کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ انسان کا پتر بن، میں تمہیں کہہ رہا ہوں انسان کا پتر بن۔ تیری جتنی بھی ریکارڈنگز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں جس میں تو نے علماء دیوبند کو گالیاں دی ہوئی ہیں، جب جمعے کا خطبہ پڑھنے کے بعد تو نے انجینئر صاحب کو کال کی تھی، انجینئر زین کو بھی، جتنی بھی ریکارڈنگ ہے نا تیری، اگر وہ ہم نے اپلوڈ کر دی انجینئر صاحب کے چینل پر تو پھر تو اپنے گھر کا بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ سپاہ صحابہ کو لے کے آؤ، میں ابھی گھر پہنچ چکا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھ لیتے ہیں تیری سپاہ صحابہ کدھر ہے، اور یہی چیزیں میں اٹھا کے اپنے بڑا بھائی جو پولیس میں ہوتا ہے اس کو دوں گا، اور تیرے خلاف میں مقدمہ درج کرواؤں گا، اور ساری ریکارڈنگ تیری جتنی بھی ہے جس میں تو نے علماء دیوبند کو گالیاں دی ہوئی، برا بلا کہا ہوا ہے، وہ بھی میں اپلوڈ کرواؤں گا۔ تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے، دیکھ اب تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں میں۔ بالکل وہ صحیح کہہ رہا ہے عماد بھائی، انسان کے پتر بنے، نہ پنگے لیں، آپ کے پاس نہ کوئی علم ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے سیکھا اس کے تلفظ آپ نے سیکھے ہیں، باقی آپ کے پاس اتھینٹک کچھ بھی نہیں ہے، سب سوائے اپنے بزرگوں کے اور اکابرین کا جو سیدھے لفظ میں کہتے ہیں گوں چاٹ رہے ہیں آپ، تو وہی آپ کو آتا ہے۔ تو انسان بنے، نہ کرے پنگے آپ اتنے۔ اب یہ مرزا کے اندر جو فالور ہیں ان کی آپ لینگویج ذرا سنیں کہ آپ اپنے بڑوں کا کیا لفظ گوں چاٹ رہے ہیں، یعنی گندگی کے بارے میں۔ دوسرا کہتا جی کہ معذل وہ کہتا ہے جی الو کے پٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا بے غیرت اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اگر اس پر یہ کہتے ہیں کہ عماد الاسلام نے گالیاں نکالی ہیں تو چلیں، اگر اس نے گالیاں نکالی ہیں تو آپ تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں، آپ علمی کتابی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاش گوئی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو چلے آپ اپنے کردار کے ذریعے یہ ثابت کرتے کہ آپ واقعتاً علمی کتابی ہیں تو پھر پتہ چلتا، لیکن آپ کی تربیت یہ بتا رہی ہے کہ جیسا گرو ایسا چیلا، جیسے گرو صاحب تھے اسی طرح چیلا ہے، جس طرح ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، جیسے وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں یہ بھی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی جس میں وہ کہہ رہے تھے جی اگر آپ نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی تو یہ ریکارڈنگ آپ نے اپلوڈ کر دی تو میری اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو گویا کہ دھمکی دے رہے تھے کہ یعنی آپ اگر میری علمی حیثیت کھول دیں گے تو پھر میری اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
تو جیسے گرو ایسے چلے. میں یہ تو نہیں کہتا میری طرف سے یہ جمال گوٹے ہیں، لیکن میرے سننے والے وہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ باتیں کیا ہوتی ہیں.